18 ذی الحج شریف کو نبی علیہ السلام کے داماد خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہے اور آپ کی شہادت مبارکہ ہے۔ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق سچ بیان کرنے، احباب کو حق سچ سننے، اور اے اللہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں۔ 11واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہ جو پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور وہ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ ہجرت کی، اللہ فرما رہا ہے وہ انصار ہیں اور مہاجر صحابہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ دنیا میں راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ ہیں، ہر صحابی کی اپنی ایک شان ہے، ہر صحابی کی اپنی ایک پہچان ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک رتبہ ہے، ہر صحابی کا اپنا تقویٰ اور طہارت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے سارے ہی صحابہ ستارے ہیں، تم جس کا بھی دامن پکڑو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ ان تمام صحابہ میں سے جو سب سے افضل صحابہ ہیں وہ 4 صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیر القرون قرنی، لوگوں بہترین زمانہ مجھ محمد عربی کا زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، اب یہاں پہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ بظاہر اس حدیث مبارکہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن نبی علیہ السلام ہمیشہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو بڑے سے بڑے کلام کو بھی نبی علیہ السلام مختصر لفظوں میں سمیٹ کر صحابہ تک وہ پیغام پہنچا دیتے تھے۔ اس حدیث کے جملہ کے اندر نبی علیہ السلام نے
بہترین زمانہ کون سا فرمایا؟ خیر القرون قرنی۔ یہاں پہ جو قرنی ہے یہ کاف موٹا ہے، را ہے، نون ہے اور یا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مختصر کلام اور جامع ہوتا تھا، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین حدیث نے اور اہل سنت کے بہت سارے بزرگ علماء نے یہاں سے استنباط کیا کہ قرنی جو لفظ ہے یہ 4 ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 4 صحابہ کی طرف بھی اس لفظ کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا، اور 4 جو لفظ آئے ہیں وہ 4 صحابہ کے نام آئے ہیں، قاف، را، نون، یا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب کاف سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کاف چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ آخر میں صدیق آتا ہے، تو صدیق کی کاف کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لیا۔ حضرت عمر کے نام میں را آخر میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے را کو کاف کے بعد ذکر کیا قرنی، اور پھر حضرت عثمان غنی آپ کے نام کے اندر نون آتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پہ نون کو ذکر کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے نام میں علی کے آخر میں یا آتی ہے، تو قرنی میں جو آخر میں وہ یا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 صحابہ کے ناموں میں سے ہر صحابی کے آخری لفظ کو لے کر اس حدیث میں اشارہ فرما دیا خیر القرون قرنی، لوگوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس سے مراد میرا جو زمانہ ہے وہ میرا بھی زمانہ ہے اور میرے 4 صحابہ کا بھی زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور یہ 4 صحابہ کی طرف اشارہ تھا کہ میرے خلفاء جو ہوں گے 4، ان کا زمانہ بھی سب سے بہترین زمانہ ہوگا۔ تیسرا دور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کا اصل نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین غنی ہے، کنیت آپ کی عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے عروہ بنت قریش، اور آپ کے جو نانی ہے اس کو سمجھئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا کتنا قریبی رشتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی جو ہے ان کا نام ہے ام حکیم البیدہ۔ ام الحکیم البیدہ جو تھی، یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی کی جو نانی جان ہے، آپ کی نانی جان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہے یہ جڑواں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی جان اور آپ کے والد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت ام حکیم البیدہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہے یہ جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ جڑواں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت ام الحکیم البیدہ بھی پیدا ہوئی۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے اندر حضرت عثمان غنی کی نانی جو ہے وہ رشتے میں پھوپھی لگتی ہیں۔ تو اب کتنا قریبی رشتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اتنا قریبی رشتہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر یک بعد دیگرے جو ہے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یک بعد دیگریں آئیں، اور 34 سال کی عمر تھی حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دعوت اسلام دیا اور آپ نے 34 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ اسلام قبول فرما لیا۔ جب آپ اسلام لائے
تو آپ کے چچا نے آپ کو گائے کی کھال کے اندر بند کر دیا، اور گائے کی کھال میں بند کر کے اس کے اندر دھواں چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی کو بہت اذیت پہنچائی آپ کے چچا نے، بار بار آپ کو بہت زیادہ وہ تکلیف پہنچاتا تھا، اور ہمیشہ یہی کہتا تھا چھوڑ دے نیا دین، چھوڑ دے محمد عربی کو، اور پرانے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جا۔ آج تو اسلام بڑی آسانی سے ہمیں مل گیا، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، قربانی میرے نبی کے صحابہ نے دی ہے۔ کلمہ پڑھا اور آپ کے چچا نے آپ کو گائے کی کھال کے اندر بند کر دیا، اتنی اذیت پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی، تاریخ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتی۔ بار بار آپ کو تکلیف دیتا تھا، تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور ہر مرتبہ یہی کہتا تھا چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ، چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ، اپنے پرانے دین کی طرف آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے تاریخ کے اندر جو جواب دیا وہ آپ ہی کی شان کے لائق ہے۔ کہنے لگے چچا تو میرے جسم کے جتنے مرضی ٹکڑے کر دے، لیکن یاد رکھنا میں ایک سیکنڈ بھی دامن مصطفیٰ سے دور نہیں ہو سکتا، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا، میں ایک سیکنڈ کے لیے نبی علیہ السلام سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ کسی بندے کو اسلام کے نام پہ تھوڑی تکلیف دی جائے تو وہ اپنا حلیہ ہی چینج کر لیتا ہے، تھوڑے عرصے بعد اپنا مزاج بھی چینج کر لیتا ہے، تھوڑے عرصے بعد اپنی سوسائٹی بھی چینج کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں حضور کے نام پہ جیل پہ چلا گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، حضور کی عزت پر اگر پہرا دے دیا لوگ کیا کہیں گے۔ وہ حضور کے نام پر تو ہاتھ بھی بلند کر کے نعرہ بھی نہیں لگاتا، وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب حضور کا نام آ جائے تو شرم محسوس کرتا ہے، حضور کے نام پر ہاتھ بلند کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، جیسے بندہ عام حالات میں گھر میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ کہتی ہے میں دروازے پہ گئی تو دیکھا میرے والد محترم تھے۔ حضور نے فرمایا کون ہے عائشہ؟ میں نے عرض کی حضور میرے والد محترم، کہا ان کو آنے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی دروازہ پھر کھٹکا، عائشہ کہتی ہے میں پھر دروازے پہ گئی تو دیکھا عمر فاروق ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور عمر فاروق تشریف لائے۔ ہم نے کہا آنے دو۔ عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر ہوئی پھر دروازہ کھٹکا، میں دروازے پہ گئی تو دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور عثمان غنی آئے۔ ہم نے کہا 2 منٹ ان کو وہیں ٹھہرنے دینا، جب میں کہوں تو ان کو آنے دینا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستوى ثيابه، نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق پاس ہیں، عمر فاروق پاس ہیں، چارپائی پہ حضور لیٹے ہیں۔ ہم عائشہ کہتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا 2 منٹ عثمان کو بھی وہیں ٹھہرنے دو۔ میں نے کیا دیکھا؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستوى ثيابه، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ نے اپنے تیمم مبارک کو، کپڑے مبارک کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ ہم عائشہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے تینوں صحابہ واپس تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لے کے گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم آئے آپ سمپل حالت میں لیٹے رہے، عمر فاروق آئے آپ سمپل حالت میں لیٹے رہے، عثمان غنی آئے تو حضور آپ نے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضور مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں عثمان سے اس لیے حیا کرتا ہوں کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے شرمیلے تھے، آپ جب نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے تھے تو کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے، آپ کپڑوں میں ہی غسل فرماتے تھے، اتنے شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔
اور پھر جب بیعت رضوان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لی، حضرت عثمان غنی کو سیکرٹری بنا کے مکے میں بھیجا۔ وہ لمبی بات ہے، مکے والوں نے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے وہاں پہ موت پر بیعت لی، 1400 صحابہ سے حضور نے عثمان غنی کے لیے موت پر بیعت کی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نیچے سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا اور موت پہ بیعت کی۔ یہاں سے یہ پتہ لگا جو پیر ہوتا ہے وہ مرید سے موت پہ بیعت لیتا ہے، نذرانوں کے لیے بیعت نہیں لیتا ہے۔ آج پیر جو ہے وہ صرف نذرانوں کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ آج پیر صرف اپنی جیب گرم کروانے کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو جگہ صرف بیعت لی ہے، اور دو ہی جگہ حضور نے موت کے لیے بیعت لی ہے۔ اللہ کا ولی دین کے لیے موت پر بیعت کرتا ہے۔ ہم نے کسی پیر کو نہیں دیکھا جو موت کے لیے بیعت لیتا ہو، بڑے پیر دیکھے ہم نے، لیکن ایک پیر کو دیکھا کہ وہ موت پر بیعت کرتے تھے۔ ہمارے شیخ قبلہ امیر المجاہدین استاد قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا بیعت ہونے کے لیے کہتے نہیں یہ تو ہونی کمزہ پہ میں انہوں بیعت نہیں کرنا، یا حضرت بیعت کرنے کہا ایک شرط پہ بیعت کروں گا، اگر حضور کی عزت کا مسئلہ ہوا تو حضور کے لیے اپنی جان قربان کرو گے؟ وہ کہتا ہاں، اگر وہ کہتا ہاں، یا اگر اس کے اندر کمزوری نظر آتی کہتے نہیں نکل جا، تو لائق نہیں ہے حضور کی عزت پر مار مٹنے کے لیے۔ جس نے میرے پاس آنا ہے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی۔ موت پر بیعت ہمارے شیخ سے میں نے کسی اور پیر کو نہیں دیکھا۔ حضور نے بیعت رضوان لی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور فرمایا کہ عثمان کے لیے آج موت پر بیعت ہے۔ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت پر بیعت لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اتنا کامل ہے، اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اشد فی احیاء عثمان بن عفان، اشد فی امتی عثمان بن عفان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تیسرے الفاظ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت میں اگر سب سے زیادہ کسی کے اندر حیا ہے تو وہ میرے عثمان کے اندر حیا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کو اپنا ہاتھ جو ہے عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا تو تاریخ میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، اور ساری زندگی حضرت عثمان غنی نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ کہا ان آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، اب یہ آنکھیں کہیں اور نہیں جائیں گی۔ یہ ان کا عشق، یہ ان کی محبت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیاء۔ حضور فرماتے ہیں ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، ہر دین کے اندر جتنے بھی پہلے دین گزرے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات گزری ہے، اور اسلام کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا کا ہونا۔ اسلام کے اندر سب سے اچھی بات کیا ہے کہ حیا کا ہونا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر جب پہلا اسلام کا معرکہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر سے واپس آئے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، بہت بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا آپ یہیں پہ رہیں، آپ نے جہاد کے لیے نہیں جانا، میری بیٹی کی تیمارداری کریں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ سے واپس تشریف لائے، آپ کی شہزادی کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا اسلام کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی وصال فرما جائے گی، لیکن وصال کو ترجیح نہیں دی، اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کو ترجیح دی۔
میرے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو عثمان غنی اپنے ہاتھوں سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر مبارک کے اندر اتار رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان تم نے میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے جہاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدین بدر کا جتنا بھی ثواب ہے، جتنے لوگوں نے بدر کے اندر جہاد کیا، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے میدان میں عطا فرمایا، اتنا ہی اللہ نے تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے ثواب عطا فرمایا۔ اور ان کا بدری صحابہ میں تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے استاد اگر کلاس میں غیر حاضر اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس لگائے، حاضری لگائے تو استاد مجرم ہے۔ اگر شاگرد کلاس میں حاضر نہ ہو، استاد حاضری لگا دے تو استاد مجرم ہے۔ بدر میں عثمان غنی تشریف نہیں لے گئے، میرے نبی علیہ السلام نے جو حاضری لگائی ہے یہ عثمان غنی پہ میرے نبی نے اپنا کرم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، حبیب آپ جیسے چاہیں ویسا کریں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پہ بڑی قربانیاں دی۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں، ہر گلیرا خوشبو دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی خوشبو ہے، حضرت عمر فاروق کی اپنی خوشبو ہے، حضرت عثمان غنی کی اپنی خوشبو ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی خوشبو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ کی راہ پہ اگر خرچ کرو تو میرے نبی دعا فرماتے ہیں، اسلام کی راہ پہ اگر دیا جائے، اور ہمارے شیخ فرماتے تھے انے واہ اگر دیا جائے اور اس میں سوچا نہ جائے تو پھر حضور اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اس کے لیے میرے نبی عبداللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ بہت مشکل ہے نا اسلام کی راہ میں خرچ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خدمت کرنے والا، عثمان غنی کھڑے ہوئے، حضور 100 اونٹ ساز و سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا ہے کوئی اسلام کی راہ میں جہاد کے لیے اپنا حصہ ڈالنے والا، عثمان غنی نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا، آپ نے پھر کھڑے ہوئے، حضور 200 اونٹ ساز و سامان سمیت، ساز و سامان کھانا پینا ہر چیز، بستر ہر شے، حضور 200 اونٹ دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا ہے کوئی اسلام کے لیے آج اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے والا، عثمان غنی فرماتے میں نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں حضور میں 300 اونٹ اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 600 اونٹ دیا، اور پھر روایات میں آتا ہے بعد میں آپ نے 950 اونٹ ساز و سامان سمیت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر 950 اونٹ کے ساتھ 50 گھوڑے ملا کے پورا 1000 حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اتنا مال حضور کی راہ میں خرچ کیا اسلام کی خاطر۔ یہ آپ کی جنت البقیع جو آج ہے، جس جنت البقیع میں اماں سیدہ فاطمہ ہے، جس جنت البقیع میں امام حسن کا مزار ہے، اماں سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو پوچھا جائے کیوں حضور کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہو؟ جس زمین میں اماں سیدہ فاطمہ آرام فرما رہی ہے وہ تو عثمان غنی نے خرید کے دی ہے۔ بیر روما، حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہودی کا ایک کنواں تھا، روما یہ اس کا نام تھا، روم سے اس نے اپنے نام سے کنواں کھودا، بیر روما کا کنواں۔ یہودی کو پتہ لگا صرف پورے مدینے کے اندر اس واحد کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی ہر کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ حضور نے عرض کی، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ کنواں ہمیں چاہیے۔ اب اس یہودی کو پتہ لگ گیا کہ عثمان غنی میرے پاس کنواں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عثمان غنی سے کہنے لگا یہ کنویں کو بیچنا اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی اپنی ماں کو بیچے، اپنی ماں کو کوئی نہیں بیچتا، لہذا میں تجھ سے آج اتنی زیادہ قیمت مانگوں گا کہ تو خرید ہی نہیں سکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا موڈ تھا میں عثمان غنی کو کنواں بالکل ہی نہ دوں، مسلمانوں کو دوں ہی نہ، مر جائیں یہ پیاسے۔ اور مانگا اس دور کے اندر جہاں وہ 5 درہم کا تھا، 6 درہم کا تھا، 10 درہم کا تھا، اس دور کے اندر اس نے 80,000 درہم عثمان غنی سے مانگ لیے۔ حضرت عثمان غنی نے 80,000 درہم دے کر پورا کنواں خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی
کی آنکھوں سے آنسو آگے، فرمانے لگے عثمان اتنا پیسہ دے دیا، 80,000، یا رسول اللہ اس نے چیلنج کر دیا تھا حضور یہ تو 80,000 ہیں، اگر 80 لاکھ بھی مانگتا تو عثمان غنی دینے کے لیے تیار تھا۔ کہ میرے نبی کے صحابہ نے حضور کے لیے کیا کیا نہیں قربان کیا۔ آخری بات کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ جنت البقیع حضرت عثمان غنی نے خرید کے دیا ہے۔ بئر روما وہ کنواں عثمان غنی نے خرید کے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسلام کے لیے آپ نے مال خرچ کیا۔ حضرت ایک انصاری صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور وہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کی کھجور کی کچھ شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں اور اس کی کھجوریں میرے گھر میں گرتے ہیں، حضور وہ ایسے ہی منہ اٹھائے ہوئے جب دل کرتا ہے کھجوریں اٹھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضور گھر میں پردہ نہیں رہتا۔ میرے نبی اس منافق کے پاس گئے، فرمانے لگے یہ کھجور ہمیں بیچ دو۔ منافق کہنے لگا کیا دیں گے اے محمد عربی، اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں تجھے جنت دوں گا۔ اونچی آواز، اس کے بدلے میں تجھے جنت دوں گا۔ کہو جی کس نے جنت دیکھی، مرنے تو بعد پتہ نہیں وہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ منافق تھا نا، منافق ہمیشہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق چلاتا ہے، دین کے مطابق نہیں چلتا۔ یہ منافق کی نشانی ہے، وہ دین کے مطابق نہیں چلتا، وہ چاہتے ہیں جس طرح میں چلوں دین اس طرح ہو جائے۔ محمد عربی کس نے دین دیکھا ہے، کس نے جنت دیکھی ہے؟ میرے نبی وہاں سے غصے سے واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے، عرض کرنے لگے حضور وہ جو آپ نے کہا ہے جو یہ کھجور کا درخت خریدے گا اس کو آپ جنت دیں گے۔ یا رسول اللہ کیا آپ کی دعا ابھی بھی برقرار ہے؟ ابھی بھی آپ اسی طرح اگر کوئی خرید کے دے دے تو حضور کیا آپ اس کو جنت دیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اس منافق کے پاس گئے اور کہا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ کہا عثمان کیا دو گے اس کے بدلے؟ کہا میرا ایک پورا باغ کھجوروں کا ہے، وہ سارا کھجوروں کا باغ لے لو اور یہ کھجور مجھے دے دو۔ کہنے لگا عثمان ہوش سے ذرا سوچو، اس باغ کے اندر عثمان غنی کی 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کا درخت، 600 کھجوروں کے درخت وہاں پہ۔ کہا یہ بات نہ دیکھ، مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ عثمان غنی نے پورا باغ بیچ کر ایک کھجور کا درخت خریدا اور میرے نبی آپ نے اسی وقت پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا، اللہم ارضا عثمان فإنی عنہ راضٍ، اے اللہ آج میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا، اور اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں عثمان پکا جنتی ہے، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اس کا ہر عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ بہت ساری شانیں ہیں میرے نبی کے صحابہ کی، لیکن ان کے صحابہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کے صحابہ ستاروں جیسے۔ میرے نبی کے ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے سارے صحابہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔